آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے تاریخ کے ایک ایسی عظیم شخصیت کے بارے میں جس نے اپنے دور میں دنیا کے بڑے اور بے شمار حصوں کو فتح کیا۔ ان کا نام تھا تیمور لنگ، جنہیں تاریخ میں ایک عظیم جنگجو اور فاتح کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ تیمور لنگ 9 اپریل 1336 عیسوی میں موجودہ ازبکستان کے شہر سرد میں پیدا ہوئے۔ ان کا اصل نام تیمور تھا، لیکن ان کی زندگی کے ایک حادثے کی بعد جس میں ان کی ٹانگیں زخمی ہو گئی انہیں تیمور لنگ یعنی لنگڑا تیمور کہا جانے لگا۔ تیمور کا تعلق برلاس قبیلے سے تھا جو ترک منگول نسل کا تھا۔ ان کے والد کا نام ترغائی تھا جو اس وقت کے ایک اہم قبائلی سردار تھے۔ تیمور ایک نوبل خاندان سے تعلق رکھتے تھے جو منگول اور ترک نسل سے تھا۔ تیمور کی ابتدائی زندگی کا ایک بڑا حصہ تعلیم اور جنگی تربیت میں گزرا۔ انہوں نے کم عمری میں ہی تلوار بازی، تیر اندازی اور گھڑ سواری میں مہارت حاصل کر لی تھی۔ ان کی ذہانت اور قائدانہ صلاحیتیں بچپن سے ہی نمایاں تھی، جس کی بدولت انہوں نے جلد ہی اپنے قبیلے میں ایک اہم مقام حاصل کر لیا۔ انہوں نے اپنی جوانی میں ہی جنگی مہارتوں حاصل کر لی اور جلد ہی اپنے علاقے کے طاقتور قبائل میں سے ایک بن گئے۔ تیمور نے اپنی زندگی میں 42 ممالک فتح کیے۔ وہ دنیا کے چند نادر لوگوں میں بھی شامل ہوتے ہیں۔ تیمور کی ایک خاص بات یہ تھی کہ وہ ایک ہی وقت میں اپنے دونوں ہاتھوں سے کام لے سکتے تھے۔ وہ ایک ہاتھ میں تلوار اٹھاتے تھے اور دوسرے ہاتھ میں کلہاڑا۔ تیمور نے اپنی زندگی کا بڑا حصہ جنگ اور فتوحات میں گزارا۔ انہوں نے اپنی حکومت کے توسیع کے لیے مختلف جنگی حکمت عملیہ اپنائی اور منگول اور ترک قبائل کو متحد کر کے ایک عظیم حکومت قائم کی۔ ان کی فتوحات میں ایران، افغانستان، ہندوستان اور مشرقی یورپ کے کئی حصے شامل تھے۔ تیمور نے اپنی جوانی میں مختلف قبائلی سرداروں کے ساتھ اتحاد اور دشمنی کے ذریعے اپنی طاقت کو بڑھایا۔ 1370 عیسوی میں تیمور نے بلخ میں ایک بڑی جنگ کے بعد اپنے آپ کو چغتائی خانیت کا حکمراں قرار دیا اور سمرقند کو اپنا دارالحکومت بنایا۔ یہیں سے تیمور کی سلطنت کا آغاز ہوا جو بعد میں تیموری سلطنت کے نام سے مشہور ہوئی۔ تیمور کی جنگی حکمت عملیوں میں فوج کو منظم کرنا، بہترین فوجی تربیت دینا اور دشمن کو کمزور کرنے کے لیے مختلف چالوں کا استعمال شامل تھا۔ انہوں نے اپنے دشمنوں کو شکست دینے کے لیے اپنی فوجیوں کی تعداد، جنگی ہتھیاروں کی قوت اور گھوڑوں کی رفتار کا بھرپور استعمال کیا۔ تیمور کی سب سے مشہور جنگوں میں 1398 عیسوی کی دہلی کی فتح شامل ہے، جب انہوں نے دہلی کو فتح کیا اور اس کے بعد ہندوستان میں مختلف علاقوں پر اپنا قبضہ جما لیا۔ ان کے دور میں تیمور کی فوجیں ماسکو تک پہنچ گئی تھی اور وہاں بھی اپنی فتح کا جھنڈا گاڑ دیا تھا۔ تیمور کا دور حکومت تقریباً 35 سال پر محیط تھا۔ اس دوران انہوں نے اپنی حکومت کو مضبوط کیا اور ایک منظم حکومتی نظام قائم کیا۔ ان کے دور حکومت میں تعمیرات کا کام بھی بڑے پیمانے پر ہوا، جس کا مظاہرہ سمرقند اور بخارا جیسے شہروں میں موجود عظیم عمارتوں سے ہوتا ہے۔ تیمور لنگ کی موت اس وقت ہوئی جب وہ چین کو فتح کرنے جا رہے تھے، لیکن اس سفر کے دوران ٹھنڈ موسم کی تیزی کی وجہ سے تیمور بیمار پڑ گئے اور 18 فروری 1405 عیسوی کو انتقال کر گئے۔ ان کی موت کے بعد ان کی سلطنت میں اختلاف پیدا ہوئے اور ان کے جانشینوں کے درمیان کرسی لینے کی جنگ شروع ہو گئی، جس کے نتیجے میں حکومت کا زوال شروع ہو گیا۔ تیمور کی شخصیت متنوع اور پیچیدہ تھی۔ وہ ایک جانب ظالم اور بے رحم جنگجو کے طور پر مشہور تھے جنہوں نے اپنے فتوحات کے دوران بے شمار لوگوں کو قتل کیا، لیکن دوسری جانب وہ ایک معمار، ثقافتی سرپرست اور علم دوست شخصیت بھی تھے۔ انہوں نے اپنے دور میں کئی بڑے تعلیمی ادارے قائم کیے اور علم و ادب کے فروغ کے لیے کام کیا۔ تیمور نے فنون لطیفہ اور علم و ادب کی سرپرستی بھی کی، جس کی بدولت تیموری دور میں علوم و فنون کو بہت ترقی ملی۔ تیمور کی گھریلو زندگی بھی خاص دلچسپ تھی۔ انہوں نے متعدد شادیاں کی اور ان کے کئی بیٹے اور بیٹیاں تھیں۔ ان کے بیٹوں میں میران شاہ اور شاہ رخ کو خصوصی اہمیت حاصل تھی، جو بعد میں تیمور کی وفات کے بعد اقتدار کی جنگ میں شامل ہوئے۔ تیمور لنگ کی زندگی اور فتوحات کا اثر آج تک تاریخ کے صفحات میں موجود ہے۔ وہ ایک ایسے جنگجو تھے جنہوں نے اپنی طاقت اور حکمت عملی سے تاریخ کو بدل دیا۔ ان کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر انسان کے ارادے مضبوط ہوں تو دنیا میں کچھ بھی حاصل کیا جا سکتا ہے۔